السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میں ہوں محمد سلمان اور آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، ابھی دہلی میں جو ایک تاریخی مناظرہ ہوا جس کا عنوان تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، کہ کیا اللہ ہے، کیا خدا ہے، کیا ایشور ہے، جو ملک کی دو معروف شخصیت، جہاں ایک طرف جناب جاوید اختر صاحب جو بہت ہی معروف و مشہور شاعر اور کوی مانے جاتے ہیں، جنہوں نے بالی ووڈ انڈسٹری کے اندر بہت سارے گیت بھی لکھے ہوئے ہیں اور گانے بھی ہیں ان کے، تو وہیں دوسری طرف حضرت مولانا مفتی شمائل عبداللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جو ایک نئی ابھرتی ہوئی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے اور اسی طرح وہ الحاد کے میدان میں اور جو بھی معترضین اسلام ہیں ان کا مقابلہ کرتے رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس ڈیبیٹ کا کیا مقصد تھا اور اس ڈیبیٹ کے اندر حضرت مولانا مفتی شمائل عبداللہ صاحب ندوی نے کن کن باتوں کو خاص طور پر ملحوظ رکھا، اور پھر اس ڈیبیٹ سے ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے اس ڈیبیٹ کا کیا مقصد ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو اس ڈیبیٹ کا مقصد یہ تھا کہ وجود باری تعالیٰ کے منکر نظریات، یعنی جو بھی لوگ اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، ایشور کا انکار کرتے ہیں، ان کے باطل نظریات کا علمی، عقلی اور منطقی اور سائنسی طور پر اس کا جواب دیا جائے، اور یہ ثابت کیا جائے کہ ایمان اندھی تقلید نہیں بلکہ عقل و دلیل پر قائم ہے۔ تو یہ تو ڈیبیٹ کا مقصد ہوا۔ دوسری چیز کہ حضرت مولانا نے کن کن باتوں کو خاص طور پر اس ڈیبیٹ کے اندر ملحوظ رکھا اور خاص طور پر اس کا لحاظ کیا، جو ہمارے لیے بھی اور داعی، اسی طرح سے مناظر اور پھر جو لوگ بھی مناظرے اور ڈیبیٹ وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سے فوائد ہیں جو سیکھنے کی چیز ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ادب و احترام۔ اگر آپ اس ڈیبیٹ کو دیکھیں گے تو اس پورے ڈیبیٹ کے اندر کہیں بھی ایسا نہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ مولانا نے کہیں پہ بھی اپنے کسی موقف کے پیش کرنے کے وقت بات میں آ کر اپنے دلائل پیش کر رہے ہوں کہ جس سے سامنے والے کے دل میں خلش پیدا ہو، کہیں پہ بھی ایسا نہیں لگا۔ تو یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ گویا مولانا نے جو قرآن پاک کی یہ آیت ہے وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ احسن، اس کے طرز پر مولانا نے اپنے موقف پیش کیے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی اور داعی اور اسی طرح سے جو بھی لوگ مناظرہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ جب بھی وہ اپنا فریضہ انجام دیں تو اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھیں کہ نہایت ہی تواضع اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے کام کو کریں کہ جس سے سامنے والا بھی ان سے متاثر ہو۔ دوسری چیز ادب و احترام۔ حضرت مولانا نے، اب چونکہ جاوید اختر صاحب بھی ان سے عمر میں کافی بڑے تھے، تو جو ایک چھوٹے اور بڑے کے درمیان جو ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور جس طرح سے ایک چھوٹا بڑے کا احترام کرتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، وہ مولانا نے خاص طور پر اس کا اہتمام کیا کہ جسے جاوید اختر صاحب کو لگا ہو کہ یہ جذبات میں آ کر اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں اور ادب کے دائرے سے باہر آ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں لگا۔ تو اس سے چھوٹے اور بڑے کا جو ادب ہوتا ہے وہ ہمیں اور آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ جب بھی چھوٹا بڑے سے بات کرے، چاہے بھلے سے اس کے دلائل بھاری ہوں بڑے والے سے، لیکن اس کے باوجود ادب کا احترام یہ نہیں چھوٹنا چاہیے بلکہ اس کا اہتمام ہونا ضروری ہے، اور یہی اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ تیسری چیز کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں اور آپ کو اس ڈیبیٹ سے کیا سبق ملتا ہے اور ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں اور آپ کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہم بھی اس میدان میں، خاص طور پر الحاد کے میدان میں، تعلیم کے ساتھ ساتھ خالی اوقات میں اس موضوع پر مطالعہ کریں اور اس میں مزید مہارت پیدا کریں، تاکہ جو بھی معترضین اسلام ہیں اور جو بھی قرآن کے منکر ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا علمی انداز میں اور عقلی طور پر ان کا جواب دیا جا سکے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ اسی میدان میں آ جائیں، بلکہ چند افراد ہوں جو اس میں ملکہ پیدا کریں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس طرح کے فتنے آتے رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا جس میں لوگ کہیں گے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو
کس نے پیدا کیا. یعنی یہ کہ لوگ کائنات کی جو چیزیں ہیں اس پر سوال اٹھائیں گے، یہاں تک کہ جو اس کا پیدا کرنے والے یعنی اللہ رب العزت پر سوال اٹھانے لگیں گے. تو اس طرح کے فتنے آئیں گے. اور اسی طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی فتنہ آئے گا کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا. وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا. اور آج ایسا ہو رہا ہے. تو ہمیں جو ہے بہت بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اس میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے اوقات کو یوں ہی دیگر لغویات، دیگر چیزوں میں ضائع نہ کریں، بلکہ خالی اوقات میں مطالعہ کریں. اگر ہم پہلے سے کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، فبیہا و نعمت. لیکن اگر نہیں کر رہے ہیں تو آج سے ہم یہ طے کریں کہ ہم بھی اس میدان میں آئیں گے اور بھرپور اس میں صلاحیت پیدا کریں گے، تاکہ جو بھی آنے والے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، کتاب الہی کے منکر ہیں، ان کا جواب دیا جا سکے. امید ہے کہ اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملی ہوں گی جو فائدے سے خالی نہیں ہوں گی. امید ہے کہ اس ڈیبیٹ سے آپ کو بھی اور ہمیں بھی بہت سے فائدے حاصل ہوئے ہوں گے، اور اس ویڈیو سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ملی ہوں گی جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو بس بات یہیں ختم کرتے ہیں. اب ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کسی ٹاپک پر، کسی نئے موضوع پر. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.